السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی برکات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اور کہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سیدھی سیدھی بات کیا کرو. کیا ہوگا؟ یصلح لکم، اور کہا ومن یطع اللہ ورسولہ یصلح لکم اعمالکم، سیدھی بات کرنے سے تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے. ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری فرما برداری اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوا. اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اس میں فرمایا کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو وہ اس میں کوئی اپنا اختیار ڈھونڈیں کہ کریں یا نہ کریں. اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی جب نافرمانی کرتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس تفسیر کی آیت میں کچھ واقعات ذکر کیے ہیں. جلیبیب ایک صحابی رسول تھے جو ایک بہت زیادہ حسین بھی نہیں تھے اور بہت بڑا کوئی خاندان بھی نہیں تھا. ان کا رشتہ آپ نے انصار کی ایک عورت کے لیے جو ہے ایک لڑکی کا رشتہ مانگا. ان کے لیے لڑکی کے والد کو کہا کہ میں آپ کی لڑکی کا رشتہ چاہتا ہوں. تو والد کہنے لگا سر آنکھوں پر اللہ کے رسول سے بڑھ کر ہمیں کون ہے عزیز. کہنے لگے کہ اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے. تو لڑکی کا باپ کہنے لگا کہ میں اپنی اس کی ماں سے، لڑکی کی ماں سے مشورہ کرتا ہوں، استأمرها. تو اس کے بعد جو ہے گھر جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول رشتہ مانگتے ہیں. اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں. تو لڑکی کی ماں، ان کی بیگم کہتی ہے اس سے بڑی کی کون سی بات ہے کہ اللہ کے رسول رشتہ مانگ رہے ہیں سر آنکھوں پر. تو کہتے ہیں اپنے لیے نہیں، جلیبیب کے لیے مانگ رہے ہیں. دونوں سوچ میں تھے کہ وہ بیٹی ان کی باتیں ماں باپ کی سن رہی تھی اور وہ ایک دم باہر نکلی اور کہا، یہ آیت پڑھی اور کہا کہ اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو مومن مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ ان کا کوئی اختیار رہے. تو گویا کہ ان پہ واضح ہوگی یہ بات کہ وہ غلطی پہ تھے اور فوراً جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاں کر دی. لڑکی نے جب ہاں کر دی تو ان کی شادی ہو جاتی ہے. یہ جلیبیب ایک غزوے میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں شہید ہو جاتے ہیں. 7 مشرکین، آپ نے 2 دفعہ پوچھا، 3 دفعہ کہ کس کو کھوتے ہو؟ اور میں کھوتا ہوں جلیبیب کو. کہاں ہے جلیبیب؟ اسے ڈھونڈا گیا تو 7 قتل ہوئے، مشرکین مارے ہوئے تھے اور ان کے درمیان میں وہ بھی شہید پڑے تھے. آپ نے انہیں اٹھایا، گود میں اٹھایا اور کہا 7 کو مارا اور خود شہید ہو گئے. انا منہ وہو منی، میں اس میں سے ہوں اور یہ مجھ سے ہے. یعنی اپنے آپ سے تعلق اپنا جوڑا اور یہ جملے کہے اور اسے پھر جو ہے اپنی گود میں، اپنے بازوؤں میں اٹھائے رکھا حتیٰ کہ ان کے لیے قبر کھودی گئی اور انہیں دفن کر دیا. ایک صحابی کہتے ہیں آپ نے کس کے لیے یہ دعا کی تھی؟ اللہم صب علیہ الخیر صبا واجعل عیشہ کدا، اے اللہ خیر ان کے اوپر انڈھیل دے اور ان کی جو
زندگی ہے، ان کی معیشت جو ہے اسے آسان کر دے۔ یہ دعا کس کے لیے تھی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جو ہے مدینہ کی جو بیواں ہیں ان میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی یہ لڑکی تھی جلیبیب کی گھر والی، اور یہ ان کے لیے آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ ان پر خیر اور بھلائی کو نچھاور کر دے اور ان کی معیشت کو آسان کر دے۔ اور جسے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے اس سے بڑا کیا ہوگا؟ ان کی خیر اور بھلائی کی کوئی کمی ہوگی؟ سب سے زیادہ بیوہ ہونے کے باوجود خرچ کرنے والی تھی اللہ کی راہ میں، اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا۔ تو دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اور اللہ کا رسول کا جو فیصلہ ہے، حکم ہے، ان کی ہدایت ہے، ان کی رہنمائی ہے، اس میں خیر اور برکت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ چاہے وہ دل کو اچھی لگے، بری لگے، بندہ ناپسند کرے، ڈرے، خوف کھائے برادری والوں کا، رشتہ داروں کا، یا کسی دوست کا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، یا کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو مقدم کرنا چاہیے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ غزوہ خندق کے موقع پر کہتے ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے تھے فجر کے بعد، آپ نے فرمایا کون قوم کی خبر لے گا؟ سردی اتنی شدید تھی کہ نکلنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا، تو آپ نے کہا قم یا حذیفہ، اے حذیفہ جاؤ خبر لے کے آؤ قوم کی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب کہتے ہیں کہ مجھے حکم مل گیا، اب کچھ جواب نہیں بن پایا، اور کہا کہ اب اطاعت لازمی ہے، تو فوراً نکل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں۔ جب نکلے تو کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گویا میں کسی بڑی گرم چیز کے حصار میں ہوں، بالکل مجھے سردی کا احساس نہیں ہوا۔ وہاں قوم میں گئے تو قوم آپس میں مشورہ کر رہی تھی کہ اب حصار لمبا ہو گیا ہے، اب یہاں پہ رکنا جو ہے وہ مناسب نہیں رہا، ہوا تیز چل رہی ہے، سردی بہت زیادہ ہے۔ تو ان کا سردار کہنے لگا، ابو سفیان کہنے لگا مجھے لگتا ہے ہم میں کوئی جاسوس آ گیا ہے۔ یہ بھی ان میں بیٹھ گئے تھے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ تو ہر بندہ اپنے ساتھ والے سے پوچھے کہ تو کون ہے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے سمجھ دی، دائیں والے کو جلدی سے ہاتھ پکڑا، کہا کون ہے تم؟ اس نے بتایا کہ میں فلاں ہوں۔ جلدی سے دوسرے کا ہاتھ پکڑا، اس سے بھی پوچھ لا تم کون ہو؟ اس نے بھی بتا دیا، اور ان سے کسی نے نہیں پوچھا۔ اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، خبر دی کہ قوم مشورہ کر رہی ہے اور جو ہے وہ بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں اگرچہ دشمن کے درمیان میں جانا ہے، اللہ کی طرف سے تائید اور نصرت ملتی ہے، حفاظت ہوتی ہے، باقی شدید سردی کے باوجود کہتے مجھے احساس تک نہ ہوا سردی کا۔ تو ہماری جملہ زندگی جو ہے اور اس کے امور جو ہیں تمام میں اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگ جائیں تو خیر و برکات جو ہیں ہمارے کاروباروں کے اندر اور ہمارے تمام امور میں پڑیں۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام کی کاروبار کے بارے میں حدیث ہے، فرمایا ان صدقا وبینا بورک فی بیعہما، اگر سچ بولیں اور عیب بتائیں سودے کے اندر کوئی خرابی ہے تو بتا دیں، اللہ تعالیٰ ان کے سودے میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا، اگر دونوں جھوٹ بولیں کہ جی میں نے تو اتنے کا خریدا اور جھوٹ بول رہا ہے، اور پھر کہے کہ جو ہے وہ چھپائے اور جھوٹی باتیں کرے، جھوٹی قسمیں کھائے، وَكَذَبَا، جھوٹ بولا سودے کے بارے میں، مُحِقَتْ بَرَكَتُ بَيْعِهِمَا، دونوں کی سودے کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، مٹا دی جاتی، برکت نہیں رہتی۔ ہزاروں کمائیں لیکن بے برکتی ہے، برکت نہیں ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔